پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ سر سے اٹھا دیا، گھٹنوں چلے تو دادا عدم کو روانہ تھا، چلنے لگے تو مادر و عم ہو گئے جدا، ہر ایک سایہ سر سے یوں اٹھتا چلا گیا، سائے پسند آئے نہ پروردگار کو، بے سایہ کر دیا اس سایہ دار کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی، کیا آپ نے اپنا میلاد منایا؟ نبوت کے بعد 20 پر 3 سال زندہ رہے، 23 سال تک، 13 سال مکے میں، 10 سال مدینے میں، کیا آپ نے ان 23 سالوں میں 20 پر 3 مرتبہ میلاد منائی، جھنڈے لہرائے، جشن منایا؟ اگر نبی نے منایا ہے تو مجھے اور آپ کو منانا چاہیے۔ جشن کے منانے والے یہ نبی کی اتباع اور پیروی میں نہیں مناتے، بلکہ مظفر الدین کے طور طریقے پر چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم يجدك يتيما فآوى، صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم صل على سيدنا محمد في أول كلامنا، اللهم صل على سيدنا محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على سيدنا محمد في آخر كلامنا۔ بزرگان محترم، قابل قدر، معزز و مکرم، مسجد میں تشریف فرما احباب، ربیع الاول کا یہ مہینہ چل رہا ہے۔ گزشتہ جمعہ ہم سب کے سامنے بات آئی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آپ بن مانگے کے نہیں آئے، بلکہ آپ کو مانگا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ تھا۔ دعا کے بدلے میں اللہ کی طرف سے آپ دنیا کے اندر مبعوث فرمائے گئے تھے۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے، پیدائش کے حالات بیان کروں گا۔ چونکہ 12 ربیع الاول ایک دن کے بعد میں آنے والی بھی ہے، مشہور قول یہی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت جو ہوئی تھی وہ 12 ربیع الاول کو ہوئی تھی، اور اکثر علماء کا کہنا یہ بھی ہے کہ آپ کی ولادت بسعادت 8 ربیع الاول کو ہوئی تھی۔ مشہور یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو ہوئی تھی، اور دونوں باتیں کتابوں میں ملتی ہیں، روایات میں ہمیں ملتی ہیں۔ 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور قول کے مطابق ولادت بسعادت ہوئی تھی۔ آپ دنیا کے اندر تشریف لائے تھے۔ 12 ربیع الاول کا دن تھا، دن پیر کا دن تھا، صبح صادق کا وقت تھا کہ آپ دنیا کے اندر تشریف لائے۔ دنیا کے اندر اولاد پیدا ہوتی ہے، بچے پیدا ہوتے ہیں تو ماں باپ خوشی مناتے ہیں، رشتہ دار خوشی مناتے ہیں، خاندان والے خوشی مناتے ہیں، اڑوس پڑوس والے خوشی مناتے ہیں، تعلقات اگر پکے ہوں تو محلے والے خوشی مناتے ہیں۔ اور ظاہری اعتبار سے دنیا میں بچہ پیدا ہونے کے بعد
بچے کے لیے سب سے بڑا سہارا اگر کوئی ہوتا ہے تو ماں باپ کا سہارا ہوتا ہے۔ آپ آئیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں کہ آپ دنیا میں تشریف لائے ہیں، تو دنیا میں بچے کے لیے جو سب سے بڑا سہارا والد کا ہوتا ہے، وہ والد کا سایہ ہی آپ کے سر سے اڑ گیا تھا۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے، پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ سر سے اٹھا دیا، گھٹنوں چلے تو دادا عدم کو روانہ تھا، چلنے لگے تو مادر و عم ہو گئے جدا، ہر ایک سایہ سر سے یوں اٹھتا چلا گیا، سائے پسند آئے نہ پروردگار کو، بے سایہ کر دیا اس سایہ دار کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم بن کر، بے سہارا بن کر دنیا کے اندر تشریف لائے۔ ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے تاکہ دنیا والوں کو معلوم ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت بچپن ہی سے وہ ذات کرے گی جو ذات آپ کے سر پر ختم نبوت کا تاج سجائے گی۔ دنیا میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو ابو ابو کہہ کر پکارتا ہے، بھوک لگتی ہے امی امی کہہ کر پکارتا ہے۔ جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو اللہ کو، دنیا والوں کو یہ بتانا مقصود تھا کہ میرا محبوب دنیا میں آئے گا تو کبھی بھی یہ ابو ابو کہہ کر نہیں پکارے گا، امی امی کہہ کر نہیں پکارے گا، دنیا کے کسی سہارے کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھے گا، دنیا کے کسی سہارے کی طرف امید نہیں باندھے گا، یہ بچپن ہی سے احد احد کہہ کر پکارے گا، بچپن ہی سے اللہ اللہ کہہ کر پکارے گا۔ یہ عادت ڈالنے کے لیے اللہ پاک نے آپ کے سایوں کو بچپن ہی سے آپ کے سر سے اٹھا دیا۔ پیدا ہی نہیں ہوئے تھے کہ آپ کے باپ کا سایہ سر سے اڑ گیا۔ جب پیدا ہو گئے تو دادا عبد المطلب دنیا سے تشریف لے گئے۔ جب چلنے کے قابل ہوئے تو آپ کی والدہ کی وفات ہو گئی، اور پھر جب آپ آگے بڑھے، آپ کو مدد کی ضرورت تھی تو آپ کے محبوب چچا ابو طالب دنیا سے پردہ فرما گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ دنیا والوں کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ میرا حبیب، میرا محبوب بچپن ہی سے کسی دنیاوی سہارے کا محتاج نہ ہو بلکہ اللہ کو پکارے، کسی دنیاوی سہارے کو نہ پکارے بلکہ اللہ کو پکارے، بلکہ بچپن ہی سے احد احد پکارنے کی عادت پڑے۔ اس کے لیے اللہ پاک نے آپ کے سر سے، آپ کے ظاہری دنیاوی سہاروں کو آپ کے سر سے اٹھا دیا، اس لیے کہ آگے چل کر آپ کو پکارنے کی ضرورت پڑے گی۔ مکے میں کس ابو کو پکاریں گے، کس امی کو پکاریں گے؟ احد میں ضرورت پڑے گی تو کس ابو کو پکاریں گے، کس امی کو پکاریں گے؟ فاران میں پکارنے کی ضرورت پڑے گی تو کس ابو کو پکاریں گے اور کس امی کو پکاریں گے؟ غار حرا میں ضرورت پڑے گی، غار ثور میں ضرورت پڑے گی تو آپ کس ابو کو پکاریں گے، کس امی کو پکاریں گے؟ بغار جنگ بدر میں ضرورت پڑے گی تو آپ کس ابو کو پکاریں گے، کس امی کو پکاریں گے؟ احد میں ضرورت پڑے گی تو کس ابو کو پکاریں گے، کس امی کو پکاریں گے؟ حنین میں، خندق میں، ان تمام میادین کے اندر جب آپ کو پکارنے کی ضرورت پڑے گی تو کس ابو کو پکاریں گے، کس امی کو پکاریں گے؟ اس لیے بچپن ہی سے اللہ پاک نے آپ کے سہاروں کو اٹھا دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گویا کہ یہ بات لازم کر دی کہ آپ احد احد کہہ کے پکاریے۔ آپ کا کام ہے کہ احد احد کہہ کر پکارے اور سہارا دینا میرا کام ہے۔ احد احد کہہ کر پکارنا آپ کا کام ہے اور آپ کو سہارا دینا میرا کام ہے۔ الم یجدک یتیما فآوا، قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا
کیا آپ کے رب نے آپ کو یتیم نہیں پایا؟ جب آپ کو یتیم پایا تو آپ کو کیا ٹھکانہ نہیں دیا؟ فآوا، آپ کو جب یتیم پایا ہے تو آپ کو ٹھکانہ بھی دیا ہے۔ چنانچہ یہ عادت ڈالنے کے لیے اللہ پاک نے آپ کے سر سے سایوں کو اٹھا دیا، آپ کے سر سے سہاروں کو اٹھا دیا، آپ کے سر سے باپ کا سایہ اٹھا دیا، آپ کے سر سے دادا کا سایہ اٹھا دیا، آپ کے سر سے چچا ابو طالب کا سہارا اٹھا دیا، آپ کے سر سے آپ کی ماں کا سہارا بھی اٹھا دیا۔ جب آپ کی پیدائش، آپ کی ولادت بسعادت دنیا میں ہوئی ہے، آپ دنیا میں تشریف لائے ہیں، جیسے ہی آپ کی پیدائش ہوئی، دائیہ کہتی ہیں میں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو آپ کا سارا کمرہ اچانک نور سے منور ہو گیا۔ خود آپ کی ماں کہتی ہیں ایک نور چمکا جس نور کے اندر ملک شام کے محل نظر آئے۔ معبرین علماء نے بیان فرمایا اللہ نے ان محلات کو بتا کر یہ بات ظاہر کر دی کہ آپ کی نبوت وہاں تک بھی پہنچے گی، آپ کی حکومت وہاں تک بھی پہنچے گی۔ آپ کی ولادت بسعادت ہوئی ہے تو آپ کو تعلیم دی گئی کہ آپ احد احد کہہ کر پکارے۔ آپ کی ولادت بسعادت ہوئی تو خود آپ کی والدہ نے دیکھا ہے کہ آپ کا ایک ہاتھ زمین کے اوپر ہے اور دوسرے ہاتھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف اشارہ کر رہے تھے، آپ کی انگشت شہادت آسمان کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ علماء نے بیان فرمایا آپ کا آسمان کی طرف اشارہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی حکومت آسمان پر بھی چلے گی، اور آپ کا زمین پر ہاتھ رکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی نبوت اور حکومت زمین پر بھی چلے گی۔ چنانچہ آپ کی ولادت ہوئی، آپ کی پیدائش ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے ہی پیدائش ہوئی ہے تو اسی وقت مکے کے اندر ایک راہب تھا، یہودی کہیں سے آیا ہوا تھا۔ جس رات میں آپ کی ولادت ہوئی تو اسی دن اس نے پوچھا، قریش سے پوچھا، مکے والوں سے پوچھا کیا آج کی رات میں کسی بچے کی پیدائش ہوئی ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ کسی کی نہیں ہوئی۔ تو اس نے کہا کہ تحقیق کر کے بتاؤ۔ تو لوگوں نے تحقیق کر کے بتائی کہ عبد المطلب کے یہاں عبداللہ کا لخت جگر، عبداللہ کا نور نظر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے۔ جب اس کو بتایا گیا تو اس نے کہا کہ مجھے بھی وہ بچہ دکھا دیجئے، میں نے سنا ہے آج کی رات میں جو بچہ پیدا ہوگا اس کے دو شانوں کے درمیان پیٹھ کے اوپر ایک علامت ہوگی، مہر لگی ہوئی ہوگی، وہ بچہ نبی بنے گا، وہ علامت نبوت کی دلیل اور علامت ہوگی، نشانی ہوگی۔ چنانچہ اس کو لے جا کر دکھایا گیا۔ جیسے ہی اس نے اس بچے کو دیکھا ہے، اس کی نگاہ پڑی ہے تو اس کے ہوش و حواس اڑ گئے، بے ہوش ہو گیا۔ پھر ہوش آئی تو قریش کو بتایا، اے قریش ایک زمانہ آئے گا یہ بچہ بہت بڑا لشکر لے کر تم پر حملہ آور ہوگا، حملہ کرے گا۔ اور پھر اس نے بڑا افسوس کیا، افسوس کہ بنی اسرائیل سے نبوت ختم ہو گئی، افسوس کہ بنی اسرائیل سے نبوت چلی گئی، کیونکہ وہ یہودی تھا، یہودیوں کا دعویٰ تھا اور ان کا خیال تھا کہ انہی کے خاندان میں نبوت چلے گی۔ مگر اب قریش میں وہ بچہ پیدا ہوا ہے جو کہ نبی آخر الزماں بنے گا، خاتم النبیین بنے گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے تو آپ نے توحید کا ڈنکا بجایا ہے، ہر طرف آپ کی زبان سے احد احد، اللہ نے خود آپ کی تربیت کی اور بچپن سے سہارے اٹھا دیے، گویا کہ آپ کو عادت ڈالنی تھی کہ آپ بچپن ہی سے احد احد کہہ کر پکاریں، آپ ابو ابو نہ کہیں، آپ امی امی نہ کہیں، بلکہ آپ بچپن ہی سے احد احد کہہ کر پکارتے رہیں تاکہ آپ کو آئندہ چل کر، آگے چل کر احد احد کہہ پکارنے کی عادت پڑے۔ فاران میں ہو احد احد کہہ کر پکاریں،
مکے میں ہو احد احد کہہ کر پکارے، طائف میں ہو احد احد کہہ کر پکارے، غار حرا میں ہو احد احد کہہ کر پکارے، غار ثور میں آپ کا دشمن مقابلہ کرے، آپ کا تعاقب کرے، اس وقت میں بھی آپ احد احد کہہ کر پکارے، جنگ بدر میں جائیں احد احد کہہ کر پکارے، جنگ احد میں جائیں احد احد کہہ کر پکارے، اور حنین میں جائیں، خندق میں جائیں احد احد کہہ کر پکارے، ہر جگہ آپ احد احد کہنے والے بنے، پکارنے والے بنے۔ یہ عادت ڈالنے کے لیے اللہ پاک نے آپ کے سہاروں کو اٹھا دیا، ختم کر دیا۔ روایتوں میں آیا اسی دن، اسی رات، اسی وقت میں قریش نے دیکھا بیت اللہ کے اندر جو 360 بت رکھے ہوئے تھے، وہ بت اوندھے منہ زمین پر گر پڑے۔ انہوں نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ احد احد والا آ گیا ہے، ایک والا آ گیا ہے، ایک والا آ گیا ہے۔ اب 360 کی نہیں چلے گی، بلکہ ایک والے کی چلے گی، ایک کی چلے گی۔ آپ کی پیدائش ہوئی ہے تو اس وقت کے قیصر کے جو محل ہے، اس محل کے 14 کنگورے زمین پر گر پڑے۔ بادشاہ پریشان، نجومیوں کو بلایا، تعبیر پوچھا، نجومیوں نے تعبیر دی۔ بادشاہ، اس وقت میں ایک بچہ عرب میں وجود لیا ہے، پیدا ہوا ہے، اس کے آنے کے بعد میں اب حکومت کسی کی نہیں چلے گی، حکومت چلے گی تو اس بچے کی چلے گی۔ نجومیوں نے تعبیر دی، 14 پشتوں تک 14 لوگ، 14 بادشاہ اس پر حکومت کریں گے، تخت پر بیٹھیں گے۔ تقریباً 3 سال کے اندر 10 بادشاہ ختم ہو گئے۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور آیا، دور خلافت آیا، تو آپ کے زمانے میں قیصر فتح ہو گیا۔ اور اسی وقت میں جب بادشاہ نے دیکھا کہ کنگورے گر گئے، اسی مجلس میں جب یہ اس کی تعبیر تحقیق کر رہا تھا تو ایک اور خبر پہنچی کہ فارس کا وہ آتش کدہ جہاں پر آگ 1000 سال سے مسلسل جل رہی تھی، اس آگ کے لوگ پوجا کر رہے تھے، مگر نبی کا وجود ہوا ہے، نبی کی پیدائش ہوئی ہے، تو اللہ کے نبی کی پیدائش کی برکت سے وہ آگ کا آتش کدہ بجھ گیا۔ اور نہر ساواں جو کئی برسوں سے جاری تھا، جس کے لوگ پرستش کرتے تھے، پوجا کرتے تھے، اچانک وہ نہر ساواں رک گیا، سوکھ گیا۔ تعبیر معلوم کی تو معلوم ہوا کہ ایک والا آ گیا، ایک والا آ گیا۔ اب نہر ساواں کا نہیں چلے گا، بلکہ ایک اللہ کا چلے گا۔ کنگورے گرے ہیں قیصر کے اندر، تعبیر معلوم کی تو معلوم ہوا ایک والا آ گیا، ایک والا آ گیا۔ اب ایک اللہ کی چلے گی، ایک والے کی چلے گی، اب بادشاہ کی نہیں چلے گی۔ تو عجیب و غریب ماحول تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ خود آپ کی دائیہ کہتی ہیں، میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، ولادت ہوئی، کہ آسمان سے ستارے زمین پر اتر آئے۔ میں نے سمجھا کہ شاید اب مجھ پر ٹوٹ پڑے۔ ہم دیکھتے ہیں کسی گھر کے اندر بچہ پیدا ہوتا ہے، دوست احباب مبارکباد دیتے ہیں، رشتہ دار مبارکباد دیتے ہیں، محلے والے، اڑوس پڑوس والے مبارکباد دیتے ہیں۔ آپ آئیے کالی کرنے والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں کہ آپ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، تو آپ کی مبارکباد دینے کے لیے اڑوس پڑوس والے نہیں، رشتہ دار، دوست احباب نہیں، بلکہ آسمان سے فرشتے اتر آئے ہیں، نورانی ملائکہ اتر آئے ہیں۔ حضرات انبیاء علیہ السلام کی ارواح زمین پر آپ کے عبداللہ کے دروازے پر مبارکباد دینے کے لیے آ گئی ہیں۔
یہ وہ بچہ ہے۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب گھر تشریف لاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا بچے کا کوئی نام سوچا ہے؟ کہتی ہیں جب سے بچہ دنیا میں وجود پایا ہے اس وقت سے نہ بچے پر میرا قابو ہے نہ میرے دل پر میرا قابو ہے۔ میرے دماغ میں کئی طرح کے نام آ رہے ہیں مگر دل سے ایک ہی آواز آتی ہے، محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں اس طرح کا نام میں نے پورے عرب میں کہیں نہیں سنا۔ عرض کرتی ہیں آپ نے پورے عرب میں اس جیسا نام نہیں سنا، اس جیسا بچہ پوری دنیا میں کہیں نہیں ہوگا۔ اللہ جبرائیل سے کہتے ہیں اے جبرائیل بتاؤ تم نے دنیا کی خاک چھانی ہے، تم نے ساری دنیا کی سیر کی ہے، تفریح کی ہے، کیا تم نے ایسا بچہ کہیں دیکھا ہے؟ تو حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں میں نے ایسا بچہ دنیا میں کہیں نہیں دیکھا ہے۔ پھر عبد المطلب کہتے ہیں کہ اس کا نام محمد ہوگا۔ محمد ایک نام ہی نہیں بلکہ یہ ایک عنوان ہے۔ محمد سارے محاسن کا، ساری خوبیوں کا، ساری اچھی صفات کا ماوا ملجا مرکب ہے۔ یہ وہ نام ہے جس کے اندر ساری صفات جمع ہو جاتی ہیں، یہ وہ نام ہے جس کے اندر سارے محاسن اکٹھا ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ماں دیکھتی ہیں کہ بچہ یتیم پیدا ہوا ہے، ماں کا دل بھر آتا ہے۔ کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچے کی پیدائش پر باپ خوش ہوتا ہے، سینے سے لگاتا ہے اور بچے کو اٹھا کر گلی کوچوں میں گھماتا ہے، سیر و تفریح کراتا ہے۔ بچہ روتا ہے، باپ کھلونے لا کر دیتا ہے، ماں سوچ کر رونے لگتی ہے، دل بھر آتا ہے تو آسمان سے آواز آتی ہے اے آمینہ اس بچے کی فکر نہ کر، اس بچے کی فکر کرنے والا موجود ہے۔ اگر بچے کا دل کھیلنے کو دل کرے گا تو میں چاند کو کھلونا بنا دوں گا، اگر بچے کا دل کرے گا اس کی انگلیوں سے پانی کے چشمے بہا دوں گا، اس کی انگلیوں کے اشاروں پر درختوں کو نچا دوں گا، اگر یہ سونے کو جی کرے گا تو حتیم میں لٹا دوں گا، اگر یہ سیر و تفریح کو اس کا دل چاہے گا تو معراج میں بلا لوں گا۔ اس زمانے کا ایک رواج تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو مائیں بچوں کی پرورش کے لیے قریے اور دیہات کو بھیج دیا کرتی تھی تاکہ بچے کے اندر شجاعت آئے اور فصاحت آئے۔ قریوں کے اندر آب و ہوا صاف ہوا کرتی ہے جس کی وجہ سے بچے کی صحت اچھی ہوتی ہے، بچہ بڑا بہادر بنتا ہے۔ اور دوسری چیز یہاں کی طرح کے قریے نہیں بلکہ عرب کے قریے دیہات ہیں، اس لیے وہاں کی قریوں کی زبان صاف ستھری ہوتی ہے، فصاحت بلاغت ان کے اندر ہوتی ہے، کچھ ملاوٹ نہیں ہوتا زبان کے اندر۔ اس لیے آمینہ نے دیکھا کہ اب میں اپنے بچے کی پرورش کے لیے قریے دیہات کو بھیج دوں۔ ہر سال کی طرح سے اس سال بھی قریوں سے دیہات سے بہت ساری دائیاں بچوں کو دودھ پلانے والی پرورش کرنے والی وہ مکہ آئی، اور آ کر انہوں نے مکے کے اندر گھروں کے پاس جا کر جائزہ لیا اور آئی مالداروں کے پاس گئی، اور جو دائیاں ہوتی ہیں وہ اپنی مالی منفعت کو دیکھ کر بچے کو دیکھ کر اپنے منفعت کے حساب سے فائدے کے حساب سے بچوں کو لے جایا کرتی تھی۔ ہر کوئی دائی آتی پوچھتی بچہ ہے تو جواب ملتا ہاں بچہ ہے، پھر سوال ہوتا بچے کا باپ ہے تو جواب ملتا بچہ یتیم ہے، تو ہر کوئی دائیاں واپس چلی جاتی۔ ایک کے بعد دیگرے آ کر جانے لگی۔ ادھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمینہ کا دل درد سے بھر آیا، آنکھوں سے آنسو جاری۔ اللہ کی طرف سے غیب سے ندا آئی اے آمینہ فکر نہ کر، آج میں بچے کو
اس کے گود میں نہیں دوں گا جو گود مجھے پسند نہیں ہے، آج میں بچے کو اس گود میں دوں گا جو گود مجھے پسند ہے۔ آ کر چلی گئی، مالداروں کے بچوں کو لے کر چلی گئی، سرمایہ داروں کے بچوں کو لے کر چلی گئی، سرداروں کے بچوں کو لے کر چلی گئی۔ آخر میں دائی حلیمہ آپ کی چوکھٹ پر آئی ہیں، یہی سوال کیا ہے، پوچھا ہے کہ بچہ ہے؟ تو ادھر سے جواب ملا ہے ہاں بچہ ہے۔ ادھر سے حضرت فاطمہ سوچتی ہیں پتہ نہیں اس دائیہ کی طرف سے کیا جواب ملے گا، یہ سوچتے جواب دیا ہے ہاں بچہ ہے۔ پھر دوبارہ سوال کیا ہے بچے کا باپ موجود ہے؟ تو ادھر سے جواب ملا ہے نہیں بچے کا باپ موجود نہیں، بچہ یتیم ہے۔ تو پھر ادھر سے دائی حلیمہ نے پوچھا ہے اچھا ذرا مجھے وہ بچہ دکھاؤ تو میں اندر آؤں اور اس بچے کو دیکھوں۔ تو ادھر سے حضرت فاطمہ نے کہا اندر آؤ، یہ اندر گئی اور پھر اندر لے جا کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا۔ آپ پلنگ پر لیٹے ہوئے تھے، آپ کے بدن پر سفید چادر پڑی ہوئی تھی، جیسے ہی اس چادر کو ہٹایا آپ کے چہرے پر دائی حلیمہ کی نگاہ پڑی تو فوراً بول پڑی میں نے آج تک ایسا بچہ کہیں نہیں دیکھا ہے۔ اپنے شوہر سے ذکر کیا لَأَذْهَبَنَّ إِلَى ذَلِكَ الْيَتِيمِ، اے میرے شوہر میں اس یتیم کے پاس ضرور جاؤں گی، اس کو لے کر آؤں گی۔ شوہر نے کہا اے حلیمہ جاؤ عسى اللہ ان يجعل لنا فیہ برکہ، ضرور اللہ کی ذات سے ہمیں امید ہے، یقین ہے اللہ ہمیں اس یتیم میں برکت دے گا۔ پھر حضرت دائمہ آ کر اس بچے کو گود لیا ہے۔ علماء نے لکھا ہے، مفسرین نے بیان فرمایا ہے دائی حلیمہ بدن کے اعتبار سے ضعیف تھی، لاحر تھی، نحیف تھی، کمزور تھی، بدن میں خون کی کمی تھی، دودھ کی کمی تھی، کمزوری تھی۔ جھک کر اپنے بچے کو سینے سے لگایا۔ مفسرین نے نکتہ لکھا جیسے ہی حضرت دائی حلیمہ نے بچے کو لینے کے لیے جھکی ہے تو ان کے بدن کے اندر خون کی کمی اور بدن دبلا پتلا، مگر جیسے ہی نبی کو اپنے سینے سے لگایا تو دودھ کے فوارے جاری ہو گئے، کمزور بدن طاقتور ہو گیا۔ اس بچے کو لے کر چلی اور اونٹنی پر سوار ہوئی، اونٹنی کمزور۔ آخر میں دائی حلیمہ حضرت فاطمہ کے اس دروازے پر آئی تھی۔ آخر میں کیوں آئی تھی؟ آخر میں اس لیے آئی تھی کہ اونٹنی کمزور تھی، ان کے جو علاقے کے قریے کے جو عورتیں تھیں وہ تیز رفتار سواریوں پر، طاقتور سواریوں پر، اونٹنیوں پر بیٹھ کر تیز رفتاری کے ساتھ آئی اور ثروت والوں کے، مالداروں کے بچوں کو لے کر چلی گئی، کیونکہ ان کی سواریاں طاقتور تیز رفتار، ان کی سواری کمزور نحیف تھی، اس لیے آخر میں آئی تھی۔ اور پھر نبی کو سینے سے لگایا تھا اور سینے سے لگا کر نحیف اور کمزور سواری پر سوار ہوئی تھی، اور جیسے ہی سوار ہوئی اور وہ اونٹنی کھڑی ہوئی، روایتوں میں آیا ہے وہ اونٹنی چلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضرت دائی حلیمہ کہتی ہیں اونٹنی سے آگے بڑھ، مگر وہ آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ غیب سے آواز آتی ہے جب تک اس اونٹنی کا شہ سوار آگے نہیں بیٹھے گا یہ اونٹنی نہیں چلے گی۔ پھر اس وقت میں دائی حلیمہ بچے کو پیچھے بٹھایا ہوا تھا، خود سامنے بیٹھی ہوئی تھی، مگر بعد میں جیسے بچے کو سامنے لیا تو پھر وہ اونٹنی چلنے لگی۔ روایتوں میں آیا پھر اونٹنی کے اندر طاقت آ گئی، قوت آ گئی، اور تیز رفتاری کے ساتھ جو اونٹنی سب سے آخر میں مکہ پہنچی تھی اور سب سے آخر میں قافلے کے آخر میں نکلی تھی، وہ اونٹنی سب سے پہلے اپنے گھر پہنچ گئی، منزل مقصود پہنچ گئی۔ جہاں جہاں سے آپ کی سواری گزرتی تھی وہاں پر ہریالی وجود میں آ جایا کرتی تھی۔ جیسے ہی آپ دائی حلیمہ کے گھر میں پہنچے ہیں تو ان کی کمزور بکریوں کے اندر دودھ کے فوارے جاری ہو گئے، طاقت آ گئی اور نور پھیل گیا۔
پھر دائی حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھا اور آپ کی پرورش فرمائی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن سے عادت کیا تھی؟ عادت آپ کی یہ تھی کہ آپ بڑے ہونے کے بعد کسی اور پر ظلم نہیں کیا، کسی کا اور حق نہیں دبایا. ایسی بات نہیں ہے، بلکہ بچپن ہی سے آپ کا یہ مزاج تھا، آپ کی عادت تھی، آپ کی یہ صفت تھی، بلکہ آپ کا یہ مزاج تھا. آپ کی خلقت میں یہ بات داخل تھی کہ آپ کسی اور کے حق کو نہیں مارتے تھے. دائی حلیمہ کے جس جانب سے آپ دودھ پیا کرتے تھے اسی جانب سے آپ دودھ پیتے تھے. دوسری جانب سے آپ کا رضاعی بھائی، دوسرا بھائی دودھ پیتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے اس دوسری جانب سے دودھ پینا ہرگز گوارا نہیں کرتے تھے، آپ دودھ نہیں پیتے تھے. دائی حلیمہ کہتی ہیں کہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عجیب و غریب پایا. میں نے بچپن میں ایک رات میں دیکھا کہ آپ کی زبان مبارک حرکت کر رہی ہے، آپ کچھ بول رہے ہیں، تو میرے ہوش و حواس اڑ گئے. میں نے سنا آپ کی زبان پر یہ کلمات جاری تھے، لا الہ الا اللہ نامت العیون والرحمن لا ینام سنۃ ولا نوم. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے الفاظ تھے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، دنیا کی ساری آنکھیں سو گئی. والرحمن، اور رحمان یہ ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس رحمان کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. حضرت دائی حلیمہ کہتی ہیں میں نے دوسری رات میں دیکھا آپ کی زبان مبارک حرکت میں تھی. میں نے سنا تو آپ فرما رہے تھے لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. اور اس کے بعد اگلا جملہ فرمایا والحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے. تو پتہ یہ چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن ہی سے تربیت وہ ذات کر رہی تھی جس ذات نے آپ کے سر پر ختم نبوت کا تاج سجانا تھا. آپ کی تربیت وہ ذات کر رہی تھی جس ذات نے آپ سے آگے چل کر نبوت کا کام لینا تھا، کلمے والی دعوت دلوانی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ کی توحید کا ڈنکا بجانا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش ہوتی گئی، آپ بڑے ہوتے گئے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں سے پوچھا، اماں جان، رضاعی ماں دائی حلیمہ، ان سے پوچھا میرا بھائی روزانہ کہاں جاتا ہے؟ تو ماں نے، دائی حلیمہ نے جواب دیا آپ کا بھائی روزانہ بکریاں چرانے کے لیے جنگل جاتا ہے. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اصرار کیا کہ میں بھی جاؤں گا. تو آپ نے بڑے اصرار کے بعد، دائی حلیمہ نے بڑے اصرار کے بعد آپ کو بھیجا. اپنے دوسرے بیٹے کو وصیت کی، نصیحت کی کہ ان کی نگرانی کی جائے، نگاہ رکھی جائے. جب شام ہوئی تو آپ کا رضاعی بھائی آپ کو لے کر لوٹ کر آیا اور کہا میں نے ان کی ضرور نگرانی کی ہے، مگر میں نے عجیب و غریب منظر دیکھا ہے. جو بھیڑیا بکریوں کو چیر پھاڑ دیتا ہے، جو بھیڑیا بچے ملتے ہیں حملہ کر دیتا ہے، وہی بھیڑیا ان کا پہرے دار ہے. جب یہ بکریوں کی پہرے داری کرتے ہیں میں نے عجیب و غریب منظر یہ دیکھا، جب یہ پہرے داری کرتے ہیں تو جنگل کا کوئی درندہ ان بکریوں کے سامنے منہ ملانے سے بھی شرماتا ہے، حملہ کرنا دور کی بات ہے. یہ آپ کے بچپن کے حالات تھے. آپ کی ایک رضاعی بہن شیما تھی. حضرت شیما کہتی ہیں میں بچپن میں انتظار کیا کرتی تھی کہ ماں دائی حلیمہ کہیں جائے اور مجھے موقع ملے تاکہ میں اپنے بھائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں اٹھاؤں. حضرت شیما کہتی ہیں ماں کہیں جاتی میں اپنے گود میں بچے کو اٹھاتی اور لوریاں دیا کرتی تھی، اور وہ لوریاں سنایا کرتی تھی کہ در و دیوار کو بھی وجد آ جایا کرتا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنی بہن سے بڑا پیار تھا، بڑی محبت تھی. اور آپ نے اسی کا مظاہرہ ایک جنگ کے موقع پر فرمایا کہ آپ نے ان کے کسی قبیلے پر جو کہ ابھی مسلمان نہیں تھے، جنگ کا واسطہ پڑا تو ان پر حملہ کیا تھا، ان پر قبضہ کیا تھا. کئی سارے قیدیوں کو اکٹھا کر لیا تھا، تقریباً 600 قیدی، اور مال جمع کر لیا تھا. صحابہ کے درمیان میں مال کی تقسیم کر دی تھی. جب شیما
आई हैं, अल्लाह के नबी ने देखा है तो अपनी बहन की मोहब्बत में उन 600 कैदियों को बिना किसी मुतालबे के, बिना किसी इवज़ के बदले के आपने आज़ाद कर दिया और माल गनीमत जो तकसीम किया हुआ था उसको भी वापस कर दिया और सारे कैदियों को रिहा कर दिया। और शीमा ने जब आपके अखलाक देखे, आपके कबीले ख़ानदान वालों ने आपकी जब अखलाक देखे तो सारे के सारे कबीले वाले, सारे लोग हल्का बगोश इस्लाम हो गए, यानी मुसलमान बन गए। एक और जंग के मौके पर दाई हलीमा आपके पास पहुंची है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए अपनी चादर अपने बदन से उतार कर ज़मीन पर बिछाई है, इकराम किया है, एजाज़ किया है। और 40 सवारियां ऊंट की साजो सामान के साथ में अपनी माँ के हवाले हदिये के तौर पर भी दिया है, अपनी माँ का ख्याल रखा है। ये है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके बचपन के हालात, कि आपके बचपन के अजीब व गरीब हालात हैं। जैसे ही आप आए हैं तो आपके आने के बाद में लात, मनात, उज़्ज़ा, यगूस, यऊख, इन सब की बुत परस्ती ख़त्म। ज़बान हाल से हर तरफ से ये गूंज थी कि एक वाला आ गया, एक वाला आ गया, एक अल्लाह की तरफ बुलाने वाला आ गया। अब इनके आने के बाद में किसी की हुकूमत नहीं बल्कि इनकी चलेगी। चुनांचे हमें भी चाहिए कि आपकी आमद पर, आपकी बेअसत पर, आपकी विलादत और पैदाइश पर हम भी खुश हों, खुशी मनाएं। हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम खुशी मनाएं, खुश हों। जो खुश ना हो वो काफिर है, जो नबी की विलादत पर खुश ना हो वो मुनाफिक है। आपकी पैदाइश पर आपके ख़ानदान वाले खुश, आपके कबीले वाले खुश, और आपके सहाबा खुश, सारी दुनिया खुश, तो हमको भी खुश होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। सवाल ये कि खुश होने के बाद, खुश होना अलग चीज़ है, खुशी मनाना अलग चीज़ है। खुश होना क्या, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गुज़िश्ता बार मैंने बयान किया था, हिजरत का मौका आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का छोड़कर मदीना तशरीफ़ ले गए हैं। मदीने वालों ने आपका इस्तक़बाल किया है और आपकी आमद पर खुशी मनाई है। और आपकी खुशी में मदीने की लड़कियों ने खड़े होकर अशार पढ़े हैं, नात ख़ानी की है। बच्चियों ने कहा है, तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई अय्युहल मबऊस फीना जीत बिल अम्रिल मुताई। कि आपकी शान में कसीदे गाए, नातें पढ़ी, तो हमें भी खुश होना चाहिए। खुश होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हम भी खुश होते हैं, मगर खुश होने का तरीक़ा क्या इख्तियार करते हैं? खुश होने का तरीक़ा हम इख्तियार ये करते हैं कि झंडे लगाते हैं। खुशी मनाने का तरीक़ा ये इख्तियार करते हैं कि महल्लों को सजा देते हैं और नात ख़ानी भी करते हैं। मुख्तलिफ़ तरीक़े से हम जो करते हैं वो हम ही जानते हैं, करते ना। मिलाद मनाते हैं। हम ये भी देख लें कि क्या सहाबा ने नबी की विलादत पर खुशी मनाई थी? अगर मनाई थी तो क्या इस तरह से मनाई थी जैसे हम मनाते हैं? वो भी हमें देखना चाहिए। यहाँ बच्चियों ने कहा था, जी तबिल अमरिल मुताई, नबी की आमद पर हम खुश हैं। क्यों खुश हैं? इसलिए खुश नहीं कि आप आए हैं, इसलिए खुश नहीं कि ख़ातमुन नबीयीन आए हैं, इसलिए खुश नहीं बड़ी शख्सियत आए हैं, बल्कि इसलिए खुश हैं कि आप ऐसे दीन को लेकर आए हैं जिसकी इत्तिबा करना हमारे ज़िम्मे ज़रूरी है, हमारे ज़िम्मे वाजिब है। जी तबिल अम्रिल मुता कहते हैं जिस दीन की इत्तिबा की जाए, जिस दीन की पैरवी की जाए। तो पैरवी के लिहाज से खुशी मनाना। अब हमें यह देखना है कि जो नबी ने किया हम वो करेंगे, जो सहाबा ने किया हम वो करेंगे, जो कुरान से मिले, जो हदीस से मिले, जिससे अल्लाह उसके नबी खुश हो, वही काम हमको भी करना चाहिए। जिससे अल्लाह उसका रसूल नाराज़ हो, नाखुश हो, उन कामों को मुझे और आपको नहीं करना चाहिए।
اگر ہم سیرت پر نظر دوڑائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی، کیا آپ نے اپنا میلاد منایا؟ نبی کو نبوت دے دی گئی، نبوت کے بعد 20 پر 3 سال زندہ رہے، 23 سال تک، 13 سال مکے میں، 10 سال مدینے میں. کیا آپ نے ان 23 سالوں میں 20 پر 3 مرتبہ میلاد منائی، جھنڈے لہرائے، جشن منایا؟ اگر نبی نے منایا ہے تو مجھے اور آپ کو منانا چاہیے. نبی دنیا سے تشریف لے گئے، آپ کے چلے جانے کے بعد میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا 2 سالہ دور، کیا نبی کی میلاد ابوبکر صدیق کے دور میں 2 مرتبہ آئی؟ تو کیا آپ نے جشن عید میلاد النبی منایا؟ اگر ابوبکر صدیق نے منایا تو مجھے اور آپ کو منانا چاہیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا 10 سالہ دور خلافت، کیا آپ نے اس 10 سال کے دور میں نبی کا جشن عید میلاد النبی منایا؟ اگر آپ نے منایا ہے تو مجھے اور آپ کو منانا چاہیے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا 10 سالہ دور، کیا آپ نے جشن عید میلاد النبی منایا؟ اگر حضرت عثمان نے منایا ہے تو مجھے اور آپ کو منانا چاہیے. حضرت علی کا دور خلافت آیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اگر منایا ہے تو مجھے اور آپ کو منانا چاہیے. صحابہ کا دور تقریباً 110 سالہ دور گزرا، کیا صحابہ نے منایا؟ پھر تابعین، تابعین کا دور 220 سالہ دور گزرا، کیا صحابہ نے، تابعین نے جشن عید میلاد النبی منایا؟ اگر ان لوگوں نے منایا ہے تو مجھے اور آپ کو منانا چاہیے. اگر نبی نے نہیں منایا، اگر صحابہ نے نہیں منایا، اگر تابعین نے نہیں منایا، خدا کی قسم مجھے اور آپ کو نہیں منانا چاہیے. علماء نے لکھا ہے نبی نے بھی نہیں منایا، صحابہ نے بھی نہیں منایا، تابعین نے بھی نہیں منایا، بلکہ 500 سال کے گزر جانے کے بعد میں ایک بادشاہ آیا جس کا نام مظفر الدین تھا. اس بادشاہ نے اس بدعت کی ایجاد کی ہے، اس نے جشن کی شروعات کی ہے، اس کے بعد سے سلسلہ چلا ہے. جشن کے منانے والے یہ نبی کی اتباع اور پیروی میں نہیں مناتے، بلکہ مظفر الدین کے طور طریقے پر چلتے ہیں. بعض نے لکھا 5 ہجری کے بعد میں، بعض نے لکھا تقریباً 6 ہجری کے بعد میں، 7ویں ہجری کے اندر نبی کے آ کر چلے جانے کے تقریباً 600 سال گزر گئے. 700 سال کے بعد میں مظفر الدین نام کے اس بادشاہ نے اس بدعت کی ایجاد کی اور اس کے بعد سے سلسلہ شروع ہو گیا. اگر مجھے اور آپ کو اس جشن منا کر، اگر آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں ہم جشن مناتے ہیں اس لیے کہ ہم عاشق رسول ہیں، تو بتائیے کیا صحابہ عاشق رسول نہیں تھے؟ انہوں نے جشن نہیں منایا. ہم بڑے عاشق ہیں یا وہ صحابہ بڑے عاشق ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ حقائق سے ہم آگاہ ہوں، نگاہیں آنکھیں کھول کر سیرت کا مطالعہ کریں. اگر مطالعہ نہیں کر سکتے ہیں، جن کو معلوم ہے ان سے معلوم کریں، معلوم کر کے دین پر، شریعت پر چلنے کی فکر کریں. اللہ مجھے اور آپ کو ان حقائق سے آگاہ ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، دین اور شریعت کی اتباع اور پیروی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.